ماشاء اللہ، یہ بہت ہی زبردست تبصرہ آپ نے کیا ہے ڈاکٹر اسرار کے اس بیان کے اوپر کہ اس نے شاہ ولی اللہ کی کتاب کو اہمیت دی اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، جیسے جانتا ہی نہیں، الگ سب کچھ جانتا ہے۔ تو حجت مانا شاہ ولی اللہ کی کتاب کو، اور شاہ ولی اللہ نے خود اپنی ایک کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر یہ فلسفہ اس نے پیش کیا ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں کو مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، بھرتی کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، لیکن کیا اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں؟ یعنی اس کو ہم نہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یقین کرو میرے بھائی، تھوڑا سا غور کرو، اس کا صاف مطلب ہے کہ قرآن کو تو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے تیار ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کی بات کو، اور یہ سب کا یہی حال ہے، ہر ایک اپنے ملفوظات کو، اپنے کافرین کے ملفوظات کو جو قرآن و حدیث کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے ہیں، عقیدے بنائے ہیں، اور موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انفاس العارفین کے اندر کہ میرے تایا ابو رضا محمد، کیا کہنا ان کا، بیٹھے ہوئے تھے ایک دن مسجد میں، اور کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب کہاں؟ تو کہتے ہیں کہ کسی ایک کا نام لے، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا با یزید بستامی۔ دیکھو کیا کرتے تھے جی، کہتے ہیں جس کی طرف نگاہ ڈالتے تھے روح کھینچ لیتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل، چچا نے کہا یا تایا نے کہ وہ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن میری روح کو نبی علیہ السلام نے اپنی روح کی زیر نگرانی وہ ٹریننگ دی ہے، تو الفاظ دیکھیے، وہ تربیت دی ہے، وہ ٹریننگ دی ہے کہ جب چاہوں کسی کی نگاہ ڈالوں اور روح کھینچ لوں، اور جب چاہوں اس کی پھر دوبارہ بیچ میں ڈال دوں، کیونکہ با یزید بستامی روح کھینچ تو لیتے تھے لیکن ڈال نہیں سکتے تھے۔ بالکل اندازہ لگائیے وہ اللہ کے ساتھ مقابلے والا انداز، جو کہ اللہ نے اپنی صفت بتائی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، دونوں چیزیں کرتا ہے، لیکن یہ دوسرے کو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے چچا نے کہا کہ میں دونوں کام کر سکتا ہوں، اور پھر تجربہ کر کے دکھایا۔ رحمت اللہ موچی ان کا کوئی مرید تھا، اس کی شامت آئی ہوئی تھی، سامنے درخت کے نیچے کھڑا تھا، ایک دم نگاہ ڈالی، روح کھینچی، تڑپ کے رہ گیا۔ سب کو کہا، جس نے اعتراض کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اس کو کہا جا کے نبضیں چیک کرو، مرا یا زندہ ہے؟ سب نے کہا حضرت مر گیا، بالکل فارغ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ چاہو تو اسی مردہ حالت میں رہنے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں دوبارہ زندہ کر دوں۔ تو سب نے سفارش کی کہ حضرت اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہیں، اس کو زندہ کریں۔ پھر دوبارہ نگاہ ڈالی اور وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنی کیفیت بھی بیان کی کہ میں مر گیا تھا، اور اس طرح ایک پتہ نہیں کون سے سمندروں میں غوطے لگا رہا تھا، اور پتہ نہیں کس دنیا میں چلا گیا تھا۔ تو یہ حال ہے ان کا، یہ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کی بات کہتے ہیں، یہ ان کی بات حجت ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے الا للہ حجت البالغہ، اس طرح کی آیت ہے قرآن کی کہ سنو، اللہ کی کتاب حجت بالغہ ہے، سب سے بڑی حجت جو ہے انسانوں کے اوپر۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں حجت ہے، یعنی اگر اس کے مطابق تم نے ایمان عقیدہ بنایا تو یہ کتاب تمہارا ساتھ دے گی، وہاں یہ اللہ کا کلام ہے، گویا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر اس کتاب کے خلاف تمہارا ایمان عقیدہ ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد تمہیں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، تمہیں قرآن روک لے گا وہاں، یعنی اللہ کا حکم روک لے گا، اللہ کے فیصلے تمہیں روک لیں گے۔ تو اس انداز سے اس نے اللہ کی مذاق اڑایا ہے، توہین کی ہے اس نے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کوئی مشرکانہ عقیدہ بنا لینا، کوئی چیز پتہ نہیں بالکل مقابلہ کر کے اللہ کی کتاب کو پیچھے کرنا اور دوسرے کو آگے کرنا، یہ بہت ہی بڑی جسارت ہے اور بہت بڑا یہ شوخہ انداز ہے۔ اس وجہ سے اس کے اوپر سختی کی گئی ہے کہ اس کی بدبختی، حالانکہ طرز اس انداز سے بھی آتا ہے کہ پوری زندگی قرآن قرآن کرتا رہا اور آخر میں قرآن کے مذاق اڑا کے مرا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہم دوسرے بریلیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو پوری زندگی نبی نبی بھی کرتے رہیں گے، اور آخر میں پتہ چلے گا وہی نبی سب سے زیادہ ان کے دشمن ہوں گے، اس وقت ان کے اوپر کیا بیتے گی۔ خادم حسین رضوی کی طرح کتنا نبی علیہ السلام کو پکارتا رہا، اس کے اوپر کیا گزرے گی جب آگے جا کے نبی علیہ السلام اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَقَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ آج ان کو پکار لو، وہ سمجھتے ہو کہ یہ خوش ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ ان کو بتائے گا تو وہ تمہاری ان پکاروں کے، بندگیوں کے انکار کر کے تو ان تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے اس طریقے سے، اور کہ صاف کہہ دیں گے یا اللہ ہمارا آپ سے تعلق، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے یہ کرتے رہے، اب یہ جانے اور وہ جانے۔
پھر دیکھیے انبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں ہمیں دکھائی ہیں جس انداز سے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا قول جب نقل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یعنی جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور معاف کر دے تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. لیکن نوح علیہ السلام کا قول کیا نقل کیا؟ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، یہ ایسے کافر اور مشرک ہے، یہ آگے جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر اور مشرک ہی ہوں گے، ایسا میرا تجربہ ہے ان کے اندر رہ کے میں نے دیکھ لیا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے، یہ اصل میں اللہ کا گویا ایک فیصلہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی زبان سے اس طرح ادا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس طرح فرعون کے بارے میں کہا ہے ذرا آرام نرمی سے بات کر لیں کہ وقت کا طاغوت ہے، اس کے سامنے جا کے بات کر رہے ہو. اور پھر دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ ہم تم سے بالکل نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں قوم کے لوگوں، اور یہ اندر سے اٹھنے والا بغض ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کے آؤ. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے بہترین نمونہ یہ انداز اختیار کرو، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے، اور ہر نبی نے یہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی نے یہی بات کی کہ اللہ کی بندگی کرو، اور یہ جو طاغوت دندنا رہا ہے، سروں کے اوپر ناچ رہا ہے، اس کا کفر کرو، انکار کرو، اس کا نیچے کرو، اس کی وہ حیثیت لاؤ جو اصلی اس کی حیثیت ہے. تب وہ ماحول گرم ہوتا تھا، تب وہ ہجرت کے مقام آواز ہے، تب یہ کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا ہے. باقی ٹھنڈے ٹھار بات تو کہو لیکن نرمی کے ساتھ کہو. تو اس کے بعد خود سوچ لیجئے کہ یہ نرمی کے مستحق ہیں یا اس سے زیادہ یہ لان کے مستحق ہیں. جس طرح ہمارے فاروق صاحب نے کہا کہ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں اس کارنامے کے اوپر، یا جوتوں کے ہار پہنائے جائیں. تو یہاں تو جوتوں کے ہار بھی پہنا دو، منہ ان کا کالا کر دو، تب بھی بہت کم سزا ہے جو ان کے ساتھ آگے ہونے والا ہے. ان کی سریاں اس طرح ہوں گی، اس طرح بھنی ہوئی سری کبھی آپ نے دیکھی ہو، جب یہ بکرے کی یا گائے کی سری بھنی جاتی ہے کس طرح اس کے اندر سے سڑان اٹھتی ہے اور کالا ہو جاتا ہے، زبان لٹک جاتی ہے. ان کی زبانیں لٹکیں گی ناف تک، اس طرح زبانیں نیچے، اوپر والا اونٹ اوپر جائے گا، اوپر چڑھ جائے گا، اور نیچے والا نیچے لٹکے گا، ناف تک آ جائے گا. ان کی شکلیں کیسی خوفناک ہوں گی. اور پھر کہا جائے گا چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تو بڑا شیخ القرآن تھا، شیخ الحدیث تھا، تو فرقے کا بانی تھا. اچھا تو فرقے کا بانی تھا، تیری تعریفیں ہوئی تھی بڑی وہاں، اور اپنے سارے مریدوں کے ساتھ، اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ جو اس کا، پھر وہ وہاں ان کے اوپر لانتے بھیجیں گے. یہ ہونے والا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل یہ قرآن کا ایک زبردست مضمون ہے جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے. اس لیے یہی ایک تلافی کا ذریعہ ہے کہ اب ان کی پوزیشن جب تک واضح نہ کی جائے، اصلی پوزیشن، اصلی چہرہ. لوگ تو یہ کہ بڑی خدمت کی انہوں نے، قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، خدام قرآن ہے، اور کچھ خادم حرمین شریف ہیں نا، یہ دیکھو یہ خدمت کی ہے انہوں نے دین کی. گنبد سے جا کے بیٹھے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں چلنے دیتے ہیں. اگر اللہ کی کوئی سزا نافذ بھی کرتے ہیں تو اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے. تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے مومنوں کے دلوں کے اندر، ذرا برابر ان کے لیے عزت احترام نہیں ہے. اور یہی دعوت ہے ہماری کہ ان سے جان چھڑاؤ، جان چھڑاؤ ان سے. یہ سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں، جب تک ان کا کفر نہیں کرو گے، ان سے اعلان جنگ نہیں کرو گے. اعلان جنگ تبھی ہوگا، ان کی پوزیشن سامنے لائی جائے گی تو ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ ظاہر بات ہے ان کی حمایت میں اٹھیں گے. اور جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، وہ اللہ کی بات کی سائڈ لیں گے. باقی یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ کا ساتھی ابھی تک کوئی نہیں بنا ہے، کوئی بڑا سردار نہیں بنا ہے. آپ چند دنوں کا معاملہ، کتنے بنے تھے مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کے؟ 13 سال بیت گئے تھے، کتنے ساتھی بنے تھے بتائیے. یہ اس کے بعد اللہ نے ایسا پانسا پلٹا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، وہ اپنے مومن بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور جو اس کے بھروسے کے اوپر، اس کی توکل کے اوپر معاملات کو آگے لے کے جاتے ہیں، ہر حال میں اس سے وہ راضی رہتے ہیں، اپنے مالک اور خالق سے. ان کو مالک اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھے اچھے ساتھی دے گا، اور آخرت کے ساتھی تو بہترین ساتھی ہیں. ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں، یقین کیجیے، اکیلے آئے اور اکیلے چلے گئے. بتائیے ذرا، انگلی رکھو نا ذرا ان کے اخلاق کے اوپر، شائستہ انداز کے اوپر. اکیلے آئے، پوری زندگی ایک بندہ بھی ساتھی نہیں بنا ہے. عقل کو حیران کر دینے والی یہ بات ہے. اور سورہ یاسین کے اندر آیا کہ 3 پیغمبر ہیں، ایک امتی ملا ہے، اس کو بھی مار دیا گیا. یہ انبیاء کی دعوت ہے بھائی. باقی ان کی چاپلوسی کریں گے، ان کے سارا معاملہ کریں گے، بچ جائیں گے، کبھی بھی نہیں. یار ایک حد تک معاملہ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں.
معاملہ کیا جا سکتا۔ باقی یہ پرانے یہ جتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، انہوں نے انسانیت کو اتنا گمراہ کیا ہے، ان کی تو پوزیشن بالکل واضح کرنی پڑے گی، اور اس اللہ کے بندے نے کی ہے جس نے دعوت اٹھائی ہے۔ ہم ابھی تک اتنی بھی سختی نہیں کر سکتے جتنی اس اللہ کے بندے نے کی ہے، یقین کیجیے، اور بالکل صحیح کی ہے، درست کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ یہ مستحق ہے۔ یہ جتنے یہ طاغوت ہیں جن کو ثابت کیا ہے ایمان خالص کس دول کے اندر، کس دوم کے اندر، تو ہم اسی دعوت کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں گے، اور بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھیوں کس طرح سینے اللہ نے کھول دیے ہیں، کس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں ان طاقتوں کا، ذرا برابر ان کے لیے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی ذرا احترام نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں احترام تھا نا، جنہوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی، ہمارے سابقہ امیر، اس کو سابقہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سابقہ امیر کے ساتھ آپ نے اتنے ایسے لفظ استعمال کر دیے، سابقہ امیر، تو یہ جو عزت احترام والے کہاں آج جا کے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیے، پھر انہی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اگر ذرا برابر نرمی کی جائے تو انسان بچ نہیں سکتا ہے۔